جملہ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو موضوع سخن کلمہ طیبہ کو چنا ہے، منتخب کیا ہے، آئیے اس پر لب کشائی کرنے سے قبل، عرض و معروض سے پیشتر، قیل و قال سے پہلے، حضور آقائے نعمت علیہ التحیۃ والثناء کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کا ورد کر لیں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ آل نبی پہ اور درود شریف کا ورد کریں، اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، جیسا کہ یہ ہم اور آپ سب کو معلوم ہے، جس کلمے کا میں نے ابھی ذکر کیا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بڑا مقدس کلمہ ہے، جس کے بارے میں مصطفیٰ کریم علیہ التحیۃ والثناء نے ارشاد فرمایا کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ افضل الذکر ہے، تمام ذکروں میں سب سے افضل ہے۔ تو اس کلمے کے تعلق سے کچھ بیان کرنے سے قبل میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم اپنے سلسلے کے بارے میں کچھ اہم باتیں آپ کے حوالے کروں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ جو ہمارا سلسلہ ہے، جسے پوری کائنات سلسلے قادریہ، عالیہ، خلفائیہ، چشتیہ، بہشتیہ کے نام سے جانتی ہے اور مانتی ہے، یہ مقدس سلاسل ہیں۔ سلسلہ قادریہ یہ وہی مقدس سلسلہ ہے جو مصطفیٰ کریم علیہ التحیۃ والثناء سے ہوتے ہوئے حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا علیہ السلام کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے حضور سیدنا سرکار غوث الثقلین، سرکار غوث اعظم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سلسلہ قادریہ سرکار غوث اعظم سے چل کر الحمدللہ مجھ تک سلسلہ قادریہ پہنچا۔ یہ وہ مقدس سلسلہ ہے جس کے بارے میں شعر ہے کہ قادری کر قادری نہ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادری قدرت نما کے واسطے۔ حضرات، سلسلہ قادریہ سرکار غوث اعظم سے چل کر میرے پردادا پیر حضور سیدنا سرکار پیر عادل شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ بیجاپور شریف ہرے گنبد کرناٹکا سے ہوتے ہوئے ہمارے دادا پیر حضور سیدنا سرکار یوسف شاہ قادری المعروف ثانی پیر قمر علی درویش رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہوتے ہوئے میرے پیر و مرشد حضور سیدنا سرکار خواجہ شیخ محمد سلیم شاہ قادری الچشتی افتخاری دامت برکاتہم القدسیہ المعروف پیر عاشق مدہ ظلہ العالی والنورانی تک پہنچا، اور مجھ ناچیز کو سرکار خواجہ شیخ محمد سلیم شاہ قادری الچشتی افتخاری الحسنی والحسینی المعروف پیر عاشق دامت برکاتہم القدسیہ سے 23 نومبر سرکار دادا پیر حضور سیدنا سرکار ثانی پیر قمر علی درویش رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرص مبارک میں مجھے میرے پیر و مرشد سرکار پیر عاشق دامت برکاتہم القدسیہ سے 23 نومبر 2023 میں بعد نماز عصر مجھے خلافت نصیب ہوئی۔ الحمدللہ یہ جو قادری سلسلہ ہے، حضور سیدنا سرکار ابو سعید مبارک المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر سیدنا سرکار غوث اعظم بیعت ہوئے، پھر وہیں سے آپ نے سلسلہ قادریہ کو فروغ دیا، اور یہ سلسلہ قادریہ ہوتے ہوئے مجھ ناچیز تک پہنچا۔ الحمدللہ میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ مجھے اتنا مبارک سلسلہ ملا، اور اس کے ساتھ ساتھ سلسلہ چشتیہ بھی جو سرکار مولائے کائنات علیہ السلام سے ہوتے ہوئے حضور سیدنا سرکار غریب نواز تک آیا، اور سرکار غریب نواز کی دین ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر سلسلہ چشتیہ موجود ہے۔ سلسلہ چشتیہ سیدنا سرکار غریب نواز سرزمین ہندوستان میں آپ نے سلسلہ چشتیہ کو فروغ دیا، اور ہوتے ہوئے ہمارے پردادا پیر سرکار پیر عادل شاہ بیجاپوری رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہوتے ہوئے ہمارے دادا پیر حضور سیدنا سرکار یوسف شاہ قادری المعروف ثانی پیر قمر علی درویش رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے پیر و مرشد سیدنا سرکار پیر عاشق دامت برکاتہم القدسیہ سے مجھے عطا ہوئی۔ الحمدللہ یہ جو سلاسل ہیں یہ وہ سلاسل حقہ ہیں جن میں حق شناسی اور تلاوت وجود آدم، حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کی تلاوت، خود کی پہچان، حق شناسی، اور ساتھ ہی ساتھ کلمے کے اسرار و رموز، کلمے کی تحقیق و تصدیق کرائی جاتی ہے۔ یہی وہ مقدس سلسلہ ہے کہ جس سلسلے میں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ وہ مقدس سلسلہ ہے کہ جس میں بتایا جاتا ہے، جس میں صرف شریعت نہیں، شریعت کے ساتھ ساتھ علم طریقت و حقیقت اور معرفت کے علوم سے منور کیا جاتا ہے۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ علم طریقت، علم معرفت اور علم حقیقت کے علوم کو سکھایا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جیسا کہ میں نے ابھی
کلمہ طیبہ کا ذکر کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کلمے کی تحقیق و تصدیق کرائی جاتی ہے، جیسا کہ اس کلمے کا جو ظاہری معنی ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ وہ کلمہ ہے جسے ہر مسلمان پڑھتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے، لیکن صرف زبان سے اقرار کر لینا ہی بس نہیں ہے، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کلمے کی تحقیق و تصدیق کریں، جیسا کہ مصطفیٰ کریم علیہ التحیۃ والثناء نے ارشاد فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ الف مرۃ بلا تحقیق فہو کافر، جیسا کہ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کلمہ طیبہ کو 1000 بار پڑھے بغیر تحقیق کے تو وہ کافر ہے۔ گویا اس حدیث مبارکہ سے ہمیں درس یہ ملا کہ ہمیں کلمہ تو پڑھنا ہے، کیونکہ کلمہ یہ ایمان ہے، کلمہ طیبہ یہ ایمان کی جڑ ہے، کلمہ طیبہ یہ افضل الذکر ہے، کلمہ طیبہ یہ عروۃ الوثقہ ہے، کلمہ طیبہ یہ ثمن الجنت ہے، اس لیے ہمیں کلمہ پڑھنا ہے، لیکن صرف زبان سے نہیں بلکہ قلب سے یعنی دل سے تصدیق بھی کرنا ہے، جیسا کہ ہم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اسے بچپن میں ہی اس کے مکتب میں ہی مکتب کے استاد اسے سکھاتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا۔ صرف زبان سے اقرار کر لینے کا نام مومن نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ کلمے کو اپنے دل سے تصدیق نہ کر لے، تصدیق بالقلب نہ ہو۔ تو حضرات، زبان سے ہر کوئی کلمہ پڑھتا ہے، زبان سے اقرار ہر کوئی کرتا ہے، لیکن دل سے تصدیق بہت کم ہی لوگ ہیں جو دل سے بھی تصدیق کرتے ہیں۔ کلمے کو پڑھنے والے تو ہزاروں لاکھوں ہیں، لیکن کلمے کی تحقیق و تصدیق الا ماشاء اللہ بس چند لوگوں کے پاس ہے جو ان سلاسل حقہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ انہیں کلمے کی تحقیق و تصدیق کرائی جاتی ہے، اور کلمے کی تحقیق و تصدیق بے حد ضروری ہے، کیونکہ صرف زبان سے پڑھ لینے سے ہمارا قلب منور نہیں ہوتا ہے، ہمارا وجود پاک نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اخلاق بد، ہمارے برے اخلاق صاف ستھرے ہو جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا قلب پاک ہو، ہمارا قلب سیاہ نہ رہے بلکہ منور ہو جائے، تو قلب کو منور کرنے کے لیے اور برے اخلاق کو پاک کرنے کے لیے، اپنی سیرت اپنے وجود کو پاک کرنے کے لیے ہمیں ضرورت پڑے گی کہ ہم تصدیق بالقلب کریں، اقرار باللسانی کے ساتھ ساتھ تصدیق بالقلب کی بھی ضرورت پڑے گی، کیونکہ اگر کلمہ تصدیق بالقلب نہیں ہے، اگر کلمے کو دل سے تصدیق نہیں کیا تو نہ تو اس کے برے اخلاق پاک ہو سکتے ہیں، نہ ہی اس کا وجود پاک ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اس کے کردار صاف ہو سکتے ہیں، اس کا ظاہر و باطن بھی صاف نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ظاہر کو صاف کرنا ہے، اگر باطن کو پاک کرنا ہے تو پھر کلمے کی تصدیق بے حد ضروری۔ حضرات، لیکن کلمے کی تصدیق کرنے کے لیے، تصدیق بالقلب کی خاطر، کلمے کی تحقیق کی خاطر، پھر ہمیں ایسی بارگاہ میں حاضری دینی ہوگی جہاں پر کلمے کی تحقیق و تصدیق کرائی جاتی ہو۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ جو سلاسل ہیں جس سلسلے میں میں موجود ہوں، یہ سلسلے قادریہ چشتیہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس میں کلمے کی تحقیق و تصدیق کے ساتھ ساتھ حق شناسی کا بھی علم عطا کیا جاتا ہے۔ تو حضرات، کسی ہمیں ایسی بارگاہ میں حاضری دینی ہوگی
جہاں ہمیں کلمے کی تحقیق و تصدیق ہو سکے۔ اب اقرار باللسانی کے ساتھ ساتھ جو تصدیق بالقلب کا ذکر ہے، اب دل سے تصدیق کرنے کے لیے مرشد کامل کی ضرورت پڑتی ہے۔ مرشد کامل یعنی پیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ مرشد کامل ہی کی ذات وہ ایک ایسی ذات ہے جو اپنے مرید پر خاص توجہ فرما کر کے کلمے کے ذکر سے اس کے وجود کو پاک کرتا ہے، اس کے ظاہر و باطن کو پاک کرتا ہے، اس کی نگاہوں کو پاک کرتا ہے۔ ظاہر و باطن پاک کرنے کے بعد پھر وہ پیر و مرشدی ہے جو پھر اپنے مرید کو کلمے کے ذکر سے پاک کرنے کے بعد پھر کلمے کو تصدیق بالقلب کرواتا ہے، کلمے کی تصدیق کرواتا ہے دل سے۔ تو تصدیق قلبی کے لیے ضروری ہے ذکر قلبی کا ہونا۔ اب تصدیق قلبی، دل سے تصدیق کرنے کے لیے ذکر قلبی کا ہونا ضروری ہے۔ اب ذکر قلبی ہر جگہ نہیں ملتا، یہاں تک کہ ہر سلسلے میں بھی موجود نہیں ہے۔ ذکر قلبی وہ ذکر ہے کہ جب مرشد کامل کی بارگاہ میں کوئی شخص حاضر ہوتا ہے اور عریضہ پیش کرتا، حضور میں بیعت ہونا چاہتا ہوں، حضور میں آپ کے ہاتھ پر مرید ہونا چاہتا ہوں، بیعت ہونا چاہتا ہوں، تو پھر مرشد اس شخص کو مرید بنانے کے بعد، بیعت کرنے کے بعد پھر اسے ذکر قلبی عطا کرتا ہے، اسے ایک ذکر عطا کرتا ہے۔ اور پیر و مرشد حکم صادر کرتا ہے، اپنے مرید سے کہتا ہے میرے بیٹے اس ذکر کو لو اور زیادہ سے زیادہ ذکر قلبی کرنا، اس ذکر میں مصروف رہنا، کیونکہ ذکر قلبی ہی ہے جو تمہارے قلب کو، جو آپ کا قلب سیاہ ہو چکا ہے، وہ اسے نور میں بدل دے گا، آپ کے قلب کو منور کرے گا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، تصدیق قلبی کے لیے ذکر قلبی کا ہونا ضروری ہے، اور ذکر قلبی اگر ہم چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کسی مرشد کامل کی بارگاہ میں حاضری دینا ہوگا جہاں سے ہمیں ذکر قلبی عطا ہو سکے، تاکہ ہم ذکر قلبی کر کے کلمے کی تصدیق دل سے کریں اور زبان سے اقرار کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اور اعضاء سے عمل کریں۔ جیسا کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کلمہ طیبہ یہ ایمان کی جڑ ہے، کلمہ طیبہ یہ عروۃ الوثقہ ہے، اور کلمہ طیبہ یہ ایمان ہے۔ اور پھر ایمان کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرنا، دوسری شرط ہے کہ دل سے تصدیق کرنا، اور تیسری شرط ہے کہ اعضاء سے عمل کرنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور یہ تینوں شرطیں اسی وقت پائی جائیں گی جب ہم اور آپ کسی ایسے سلسلے میں جا کر جڑیں گے، کسی سلاسل حقہ میں سے کسی ایک سلسلے کو چنیں گے، جیسے کہ سلسلے قادریہ، چشتیہ، اس کے علاوہ بھی سلاسل حقہ ہیں۔ ہم جب کسی حق سلسلے میں پہنچیں گے اور وہاں پر جا کر بیعت ہوں گے تو ہمارے پیر و مرشد سے وہ ذکر ملے گا، وہ یہ 3 چیزیں عطا ہوں گی کہ جو ذکر، جو اقرار باللسانی بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ تصدیق بالقلب ہو اور اعضاء سے عمل بھی کیا جا سکے، کیونکہ وہ مرشد ہی کا کام ہوتا ہے کہ اپنی خاص توجہ فرماتا اپنے مرید پر، اور خاص توجہ فرما کر کے اور اسے ذکر دے کر کے اور کلمے کے ذکر سے اس کے قلب کو پاک کرتا اور پھر تصدیق بالقلب کرواتا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کلمہ ہم پڑھتے ہیں صرف زبان سے، زبان پڑھ لینے کا نام، صرف زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، جیسا کہ میں نے بیان کیا، مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ کوئی 1000 مرتبہ کلمہ پڑھے بغیر تحقیق کے، کوئی 1000 مرتبہ کلمہ پڑھے بغیر تحقیق کے تو وہ کافر ہے۔ اب بات کیا سمجھ میں آئی کہ ہم کلمہ زبان سے تو پڑھتے ہیں لیکن ہماری تحقیق نہیں ہے، ہم تصدیق نہیں کرتے، ہماری تحقیق نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ وہ مقدس کلمہ ہے جس کلمے میں
18,000 आलम समाये हुए हैं। यही वो मुकद्दस कलमा है जिसके बारे में बाज औलियाए किराम ने फरमाया है कि अगर दुनिया की सारी किताबों को जलाकर खाक कर दिया जाए, अगर सिर्फ ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच जाए तो फिर उससे सारी किताबें, दुनिया की सारी किताबें दोबारा वजूद में आ सकती हैं। वो आप अंदाजा लगाएं कि इस कलमे की तहकीक कितनी जरूरी है। यही वो मुकद्दस कलमा जिसमें पूरा आलम समाया हुआ है, पूरी कायनात समाई हुई है। इंशाअल्लाह रहमान इस कलमे पर, इस टॉपिक पर इंशाअल्लाह मजीद बयान होगा। मैं आज कलमे पे ना बयान हो करके बल्कि अपने सिलसिले के बारे में कुछ बताना चाहता था। फिर इंशाअल्लाह जो अगली वीडियो आएगी, अगली वीडियो जो आप तक पहुंचाई जाएगी, उसमें इंशाअल्लाह बैअत के अहमियत व अफादियत और कामिल मुर्शिद की पहचान पे इंशाअल्लाह अगली वीडियो आप तक पहुंचेगी। और आप लोगों से गुजारिश है कि जो अभी तक हमारे चैनल सुल्तान कोकन को सब्सक्राइब न किए हों, उनसे गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो, अगली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए। और जो ख्वाहिशमंद हजरात हैं वो राब्ता भी कायम कर सकते हैं। यहाँ पे तो सारी बातें ओपन बयान नहीं की जा सकती, कुछ बातें ऐसी हैं कि सिलसिले में आने के बाद ही उसे बताया जा सकता है, उसे दूसरे तक पहुंचाया जा सकता है। इंशाअल्लाह कलमे के हवाले से कलमे पे रोशनी डाली जाएगी, कलमे की तहकीक और तस्दीक पे आइंदा की वीडियो में बयान किया जाएगा। आज मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूं। मौला करीम से दुआ है कि मौला ताला हम तमाम हजरात को, हम तमामी लोगों को कलमे की तहकीक व तस्दीक करने की तौफीक अता फरमाए और इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर गामजन फरमाए। हमें वो रास्ता चलाए जिस पर हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम चला करते थे। हमें करबला वालों के नक्शे कदम को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।